السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر ایمان کی حالت میں باقی رکھا ہے۔ تاریخ اسلام جسے ہم شوق و ذوق کے ساتھ سن رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ مکمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ شکر کرنا ہم پر ضروری ہے۔ شکر کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، تو اور زیادہ ہم شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ اس چیز کو سننے کی کوشش کریں گے اور سنیں گے۔ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا ملک شام کی جانب پہلی مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، پھر دوسری مرتبہ خود مال تجارت لے کر۔ عمر مبارک کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تقریباً 25 سال کی عمر تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی جان لیا کہ عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں 8 سال کی تھی، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال میں چل رہے تھے، اور جب والد محترم کا انتقال ہوا تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً پہنچتی ہے 25 سال کو، تو شادی کا واقعہ پیش آتا ہے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک خواب دیکھی تھی، تو وہ خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر کے وہ مکمل ہوتی ہے، اور وہ خواب سچا تھا۔ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ اچھا، جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت میں کعبہ کی جو سرداریاں تھیں، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ بڑھ گئی، تقسیم ہو گئی، یعنی لوگ آپس میں کیا ہو گئے، کیسے نا کرسی کی چاہت، بڑے بننے کی چاہت، تو ہر کوئی چاہا کہ میں سرداری پر رہوں، میں بڑا بنوں، تو ہر کوئی سردار بننا چاہا، تو سب ایک ایک علاقے پر قبضہ کر لیے اور سردار بن بیٹھے، یعنی نظام کا جو سسٹم چل رہا تھا وہ سسٹم بالکل درہم برہم ہو گیا، یعنی صحیح طریقے سے منظم طور پر سسٹم وائز، جس کو پلاننگ کے ساتھ، جیسے ایک قصبہ، ایک ضلع، ایک اسٹیٹ، یا ایک بول لیجئے ایک کنٹری چلتا ہے، تو اس طرح منظم طریقے سے وہاں کوئی چیز نہیں رہا۔ انسانیت نام کی چیز تو ختم ہی ہو چکی تھی۔ ظلم و بربریت، ایک دوسرے کو قتل کرنا، لڑائی کا عام ہونا، اور لڑائی ایک دوسرے کے اندر صدیوں تک چلتے رہنا، لوگوں کے مالوں کو لوٹ لینا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن کچھ حد تک منظم تھا، سسٹم وائز تھا، لیکن یہ جو مرحلہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، یہ بالکل بے منظم، بے ترتیب، کوئی سسٹم نہیں۔ تو آپس میں لوگ بٹ گئے، اختلافات عام ہو گیا، لوٹ کھسوٹ، کوئی کسی کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس میں جو بڑے سمجھدار لوگ تھے، کئی قبیلے ہیں، جیسا کہ بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزا، اور اسی طرح تیم بن مرہ، اس طرح تقریباً 6 قبیلے تھے بڑے بڑے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اس بات کا کہ ہم کوئی کمیٹی بنائیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ظلم و بربریت ہوتی ہے تو اس کو روک سکیں، نہیں انل منکر کریں، لوگوں کی حفاظت کریں، جو بیچارے لاچار ہیں، کوئی یارو مددگار نہیں، ان کا ہیلپ کریں۔ تو اس طرح انہوں نے پلاننگ کیا۔ تو اس میں سے 3 لوگ، فضیل ابن حارث، فضل ابن وداعہ، اور فضل ابن فضالہ، تو یہ 3 لوگ اس میں پیش رہے، اور انہی 3 لوگوں کی کاوش سے یہ بات طے ہوئی کہ یہ بات، یعنی یہ لوگ مقرر ہوئے اس بات پر کہ اگر کوئی کسی کا لوٹ کھسوٹ کرتا ہے تو ہم اس سے مال کو لے کر اس کا حق دلائیں گے، کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کے ظلم و زیادتی کو ختم کریں گے۔ تو یہ ایک نیک کام تھا۔ ہم بھی اپنے علاقے میں اگر کمزوروں پر
ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے تو ہم اس طرح کا ایک کمیٹی تشکیل دیں جو ان ظلم و بربریت کو روکے. جیسا کہ ہوتا ہے بستی وغیرہ کے اندر، علاقے کے اندر سردار ہوتے ہیں، لیکن ایماندار ہونا چاہیے. سردار ہو تو وہ اس قوم کا راعی ہے، ذمہ دار ہے. کل اللہ اس سے سوال کرے گا اس بات کا کہ میں نے تجھے وہ عہدہ دیا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، لوگوں کے درمیان تجھے ایک عزت بخشی تھی، لیکن تو نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اپنے جیب کو بھرا، اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے جتایا، اپنا کام بنایا. بلکہ ذمہ دار تو وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کا خادم ہوتا ہو، لوگوں کا خدمت گزار ہوتا ہے، اسے ذمہ دار کہتے ہیں. یعنی ہمیشہ اسے فکر کس کی رہے؟ عوام کی رہے، خود کی نہیں. تو لیکن آج کل کے جو ذمہ دار بنتے ہیں انہیں عوام کی، لوگوں کی کم فکر ہوتی ہے، اپنے پیٹ کی، اپنے گھر والوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. تو اللہ اگر ہمیں ذمہ داری دے تو ہم اسے ایمانداری کے ساتھ، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے، جو عہدہ دیا ہے اس کا فریضہ پورا پورا نبھاتے ہوئے ہم اسے کیا کریں؟ سنبھالیں. تو اس طرح انہوں نے یہ کمیٹی تشکیل دی اور اس میں پیش رہے. اچھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے سن لیا 25 سال اور 25 سال سے ڈائریکٹ 35 سال. ہاں، اس کے درمیان میں بھی کچھ واقعات پیش آئے لیکن جن کا تذکرہ کرنا مناسب بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کی تھی اس وقت میں. تو یہ معاملہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی اور کوشش سے ہی، کاوش سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے ہی یہ معاملہ طے ہوا تھا. یعنی زیادہ ورک کرنے والے اس میں کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جوڑنے والے، ان کے دل میں اس بات کو کیا کرنے والے، اس کا ابھارنے والے. ان چیزوں کے لیے دلوں میں تو بات کو ڈالنے والا اللہ ہے، لیکن اس چیز پر ابھارنے والے. تو یہ مجلس طے ہوتا ہے کس کے گھر پہ؟ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ یہ مجلس بیٹھتا ہے اور یہ بات طے ہوتی ہے. یہ بات طے ہو جانے کے بعد لوگ اپنے اپنی ذمہ داری کو کیا کرتے ہیں؟ سنبھال لیتے ہیں. پھر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہی 35 سال کی ہی رہتی ہے. کعبہ کی جو تعمیر ہوئی تھی، کس کی؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، کافی مدت گزر چکی تھی، تو جس سے خستہ حالی آ گئی تھی اس کے اندر. تو انہوں نے آپس میں اس بات کا پلاننگ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی کیا کریں گے؟ نئے سرے سے تعمیر کریں گے. یہ بات آپس میں یہ لوگ کر رہے تھے، تہیہ کر رہے تھے. اب ہمت کسی کی نہیں ہو رہی کہ اس کو ڈھائیں، اللہ کا گھر ہے، کوئی ہم پر کوئی آفت و مصیبت نہ آ جائے. تو اس سوچ کو، اس بات کو لے کر بڑے گھبرائے ہوئے تھے. لیکن انہی دنوں ایک تجارتی یعنی اکنومی شپ یعنی بزنس کہہ لیں گے، یعنی تجارتی جہاز جدہ کے قریب، جدہ سمندر ہے، ساحلی سمندر ہے، پورٹ ہے وہاں. تو جدہ کے قریب میں تو ایک جہاز اس وقت میں ٹوٹ گیا. اور اس طریقے کا جب مال نقصان ہوتا ہے یا کسی کا گھر بیچا جاتا ہے، پرانے سامان بیچے جاتے ہیں تو مفت میں کم قیمت پر مل جاتے ہیں. تو اس وقت میں بھی ایسے ہی تھا. تو جہاز ٹوٹ گیا تھا، ہو سکتا ہے طوفان کی وجہ سے یا پھر سمندر کے لہر کی وجہ سے. تو مفت پر سامان مل رہا تھا. سوچ رہے تھے کہ یہ موقع اچھا ہے، مفت میں سامان مل رہا ہے، اچھے سامان ہوں گے، ہم اس کو تعمیرات میں استعمال کر سکتے ہیں، لوہے لوکھن وغیرہ، لکڑیاں مضبوط. تو ان کے ارادے کچھ پکے ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کا اور بھی خدشہ تھا، اور اس بات کا تہیہ اس لیے بھی ہوا کہ کعبہ میں جو نظر و نیاز آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، میں نے پیچھے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، لوگ اس کے پاس طواف کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کا محترم شان معزز گھر سمجھتے تھے اس کو. تو لوگ اپنی قیمتی چیزیں اور اچھی چیزیں کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے وقف کرتے تھے، نظر چڑھاتے تھے جسے کہتے ہیں. تو وہ چیزیں وہاں پر محفوظ رہتی تھی، یا کوئی کنواں تھا وہاں پر موجود تو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اسے. لیکن بنی ملح بن عمرو کا ایک غلام دویک نام کا، کیا نام تھا اس کا؟ دویک. تو اس کے پاس کعبۃ اللہ کے جو نظر و نیاز لوگ جو احتراماً عزت کرتے ہوئے اپنی قیمتی چیزیں وہاں دے دیتے تھے، تو اس کے یہاں پایا گیا. یا تو اس نے چوری کیا ہے وہ سامان کو،
یا پھر کسی نے چوری کر کے اس کے پاس وہ سامان رکھا ہے. تو یہ مسئلہ اس وقت میں پیش آیا. یہ بھی ایک سبب بنا تہیہ پیدا ہونے کا. لیکن ارادہ تو سب کا بن رہا تھا. لیکن ایک مصیبت اور اس پر یہ تھی کہ جس کنویں پر امانتیں ڈالی جاتی تھیں نظر و نیاز کر کے، مہنگی چیزیں، قیمتی چیزیں، جیسے کہ دیکھتے ہوں گے آج کل کے غیر مسلم کیا کرتے ہیں، پیسہ پھینکتے ہیں گنگا میں نظر و نیاز کی وجہ سے. یا اس طرح لوگ جاتے ہیں مزاروں کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں. تو اس طرح زمانے جاہلیت تھا، لوگ بھی اس طرح کرتے تھے. اس وقت کے اندر اسلام تو نہیں آیا تھا اس وقت میں. یعنی اسلام اللہ کو ماننے والے تو موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو دین آیا جس طریقے سے، جس نہج سے تھا، اس طرح نہیں تھا. تو اس کنویں کے اندر ایک سانپ رہتا تھا، اژدھا. وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو وہ اٹھ کر آ کر کعبہ کی دیوار پر وہ بیٹھ جاتا تھا. اچھا، ایک چیز آپ کو اور معلوم ہونی چاہیے کہ کعبہ اس وقت میں بنائے ابراہیمی پر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی پر تعمیر تھا. لیکن اس پر کوئی چھت نہیں تھا. کعبۃ اللہ پر اس وقت میں کوئی چھت نہیں تھا. آپ کبھی جائیں مدینہ منورہ تو وہاں ایک میوزیم ہے، تو اس میوزیم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے اس کو پریکٹیکلی طور پر سمجھایا ہے اچھے انداز سے. یعنی پہلے کعبۃ اللہ کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو جب بارش وغیرہ ہوتی تھی تو اس کی دیواریں بھی چھوٹی تھی، پانی وغیرہ اس کے اندر گھس جاتے تھے. وہ اس طرح سامنے سے ایک جانب سے اسکوائر بنا ہوا تھا اور سامنے سے جو حتیم دیکھتے ہیں اس طرح گول نما تھا. یعنی وہ پورا کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. تو ایک سبب یہ بھی تھا. تو وہ اژدھا آ کر بیٹھ جاتا تھا وہاں پر. اب کون جائے اسے توڑنے کے لیے؟ ہمت ایک تو اللہ کا گھر، پھر اس کے ساتھ میں یعنی اژدھے کا آ کر بیٹھ جانا. کوئی اگر اس کے قریب جاتا تھا تو فین کو اس طرح آ کر کے اس کی طرف بڑھاتا تھا، یعنی فین اٹھاتا تھا اس کی طرف بڑھا کر کے کرتا تھا. لوگ گھبرا جاتے تھے، جاتے نہیں تھے. تو کچھ دن اس طرح سوچتے رہے تو ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک پرندہ آیا آسمان کی جانب سے، یعنی اوپر سے آیا، اور اس کو اپنے پنجوں سے، جیسے باز وغیرہ بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پنجوں سے اس کو پکڑ کر اٹھا کر لے کر چلا گیا. جب لے کر چلا گیا، لیکن یہ مشہور تھا، یہ سانپ آتا تھا بیٹھتا تھا، لوگ دیکھتے تھے. جب لے کر چلا گیا، لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اللہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس کے گھر کی دوبارہ تعمیر ہو. لوگوں نے کہا کہ یہ مصیبت اچھا ہوا کہ چلی گئی، اور لوگوں میں پورا عام ہو گیا کہ اس طرح ہوا. اللہ بھی چاہتا ہے کہ اب اس کا گھر شہید ہو کر دوبارہ تعمیر کیا جائے. لیکن شروع کون کرے اس کو توڑنا؟ یہ بھی ایک گھبراہٹ تھی. تو ایک شخص تھا جس کا نام ابو وہب بن عمرو تھا. ابو وہب بن عمرو. تو وہ یعنی تہیہ کر اس بات کو ہمت کر کے وہ وہاں گیا تاکہ اس کو شروع کرے توڑنا، شہید کرنا. جب اوپر چڑھا، اژدھا تو چلا گیا، جو ٹینشن تھا وہ ہلکا ہو گیا. اب وہ اسے جب توڑنا شروع کرتا ہے، توڑ کر بہت مشکل سے اس نے ایک پتھر بھی اٹھا لیا. لیکن ہوا ایسا کہ وہ پتھر، خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر واپس جا کر اسی جگہ پر پھر چسپا ہو گیا، بیٹھ گیا. یعنی جیسے کسی نے اس پتھر کو اس کے ہاتھ سے چھین کر واپس لے کے اس جگہ پر کیا کر دیا، لگا دیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا. اب ہمت اور ہار گئے لوگ، اب کرے تو کون کرے. اس طرح 3-4 دن اور چلا گیا، لوگ سوچتے رہے. تو ایک شخص جو اس وقت میں بڑا بہادر تھا، اس کا نام ولید ابن عمرو تھا. ولید ابن عمرو. تو وہ ہمت کر کے یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہاں گیا ہمت کر کے، جانے کے بعد کھڑا ہوا اور کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا، یا اللہ ہماری نیت صاف ہے، ہم تیرے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں بہترین انداز میں. ہم اور کچھ نہیں کرنا چاہتے، تیرے گھر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تو یہ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر تو ہماری مدد اور نصرت فرما. اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے اس نے کیا کیا، شروع کیا توڑنا، اور شہید یعنی کعبۃ اللہ کے اینٹ کو شہید کرنا شروع کیا، یعنی توڑنا شروع کیا. توڑتے توڑتے پورا تو نہیں ہو پایا، لیکن دوسرے دن پھر وہ رات ہوئی اور وہ چلا گیا سونے. لوگ بھی اس کے ساتھ، جتنے آئے تھے اپنے گھر سے وہ بھی چلے گئے سونے کے لیے. لیکن رات بھر لوگ اس بات پر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی آسمانی آفت آئے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر کو توڑنا شروع کیا. حالانکہ اس کی نیت کیا تھی، صاف تھی.
توڑنا مقصود نہیں تھا، توڑ کر نیا بنانا مقصود تھا، اور نیا بنانے کے لیے توڑنا بھی ضروری ہے، بغیر توڑے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر تو لوگ اس بات پر تھے کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندر اس کے اوپر کوئی آسمانی آفت ہو جائے۔ جب لوگ صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، کوڑھاڑی لے کر اور کعبۃ اللہ کی جانب کیا ہے رخ کیا ہوا ہے۔ پھر لوگ بھی آ کر اس کے ساتھ لگ گئے، لگنے کے بعد کعبۃ اللہ کو پورا شہید کیا، یہاں تک کہ بنائے ابراہیمی جو بنیاد تھا کعبۃ اللہ کے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب پہنچ جانے کے بعد ایک شرط انہوں نے یہ لگائی کہ جو بھی اس گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے تو وہ حلال کمائی سے، اللہ کا گھر ہے، جیسا کہ ہم مسجد وغیرہ میں بھی پیسہ دیتے ہیں تو کون سا صدقے کا اور زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، مسجد میں ہدیہ کا پیسہ دیا جاتا ہے، خوشی سے پیسہ دیا جاتا ہے، صدقے اور زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں خرچ نہیں ہوگا۔ تو ایسے انہوں نے حلال کمائی، کیونکہ لوگ اس وقت میں لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، ظلم زیادتی کرتے تھے، اس کا مال چرانا، اس کا یہ کرنا، ظلم و زیادتی کا دور تھا۔ تو اس بنیاد پر لوگوں نے یہ شرط لگائی جتنا بھی تعمیر کریں گے اللہ کے اس گھر کو ہم حلال کمائی سے کریں گے۔ تو تعمیر شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خود پتھروں کو ڈھو ڈھو کر لا کر دیتے تھے وہاں سے اٹھا اٹھا کر۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ کے فاؤنڈیشن سے تعمیر فاؤنڈیشن تو پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر سے تعمیر شروع ہوتی ہے، اور تعمیر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ تعمیر پہنچ جاتی ہے جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے۔ کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ جہاں پر حجر اسود رکھا ہے۔ اب مسئلہ ایک چھینٹ گیا کہ حجر اسود تو بہت بابرکت پتھر ہے، اب ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھوں۔ جیسے ہم گھر وغیرہ کی کیا کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، جس کو ہم معزز سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، تو اس کے ہاتھ سے ہم پہلا کڑائی کیا کرتے ہیں، مسالہ گھر کے اوپر ڈالتے ہیں، یا چھت پڑتا ہے تو پہلا برکت کے طور پر سوچ کر، اس طرح نہیں کہ اس کے ڈالنے سے ہی چھت مضبوط ہوا، نہیں، وہ تو پھر غلط عقیدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے کرنے سے ایک معزز سمجھ کر صحیح ہے ایک حد تک۔ تو اس طرح بابرکت چیز کو انہوں نے، یعنی ہر کسی نے چاہا کہ میں کیا کروں، اس حجر اسود کو اٹھا کر کہاں رکھوں، اس کی جگہ پر، وہی کالا پتھر جس کو ہم بوسا دیتے ہیں، جہاں بہت بھیڑ ہوتا ہے جب ہم طواف کرتے ہیں، وہیں سے طواف بھی شروع ہوتا ہے۔ تو ہر کسی نے چاہا کہ میں اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھوں۔ تو لوگوں کے درمیان یعنی یہاں تک نوبت پہنچی، ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا بھڑک جاتا تھا اور کئی سالوں تک چلتا تھا۔ تو اس میں سے بنی عبد الدار اور اس طرح بنی عدی، تو یہ دونوں تو اس حد تک پہنچ گئے کہ اس زمانے میں ایک حلف ہوتا تھا، یعنی عہد کرتے تھے خون کے ایک برتن میں، یعنی خون بھرا ہوا ہوتا تھا اس برتن پر، اور اس کے اندر کیا کرتے تھے، ہاتھ ڈباتے تھے، اور اس بات پر عہد کرتے تھے یا تو تجھے میں مار کر ختم کر دوں یا تو مجھے مار کر ختم کر دوں، جو جیتے گا وہی اس چیز کو کیا کرے گا، حاصل کرے گا۔ اس طرح کی کیفیت، ایک دوسرے کے اندر لڑائی، ماروں یا مروں، اس طرح کی کیفیت لوگوں کے اندر ہو گئی تھی۔ اب اس میں سے کچھ لوگ جو تجربہ کار تھے، یعنی بڑے پرانے سردار تھے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، یعنی کمیٹی بیٹھانے کے بعد ایک مشورہ دیا کہ جو کل صبح فلاں دروازے سے داخل ہوگا پہلے سب سے، تو وہی کیا کرے گا، جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو اپنا منصف اور جج بنا لیں گے، تو وہ جو بات کہے گا ہم اس کے بات پر عمل کریں گے۔ آیا گیا بات سارا مکمل ہوا، یعنی اس وقت میں کمیٹی برخاست ہوئی، ہر کسی نے اس بات کو ماننے کے بعد بات مکمل ہوئی اور اس کو تاخیر کر دیا گیا کل تک کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی اس پتھر کو کیا کرنا تھا، اس جگہ پر رکھنا تھا۔ تو وہی تدبیر بناتا ہے، وہی ساری چیزوں کو راستے کھولتا ہے۔ ہم کوشش تو کریں، پلاننگ تو بنائیں، قدم تو آگے بڑھائیں، تو راستہ کون کھولے گا، اللہ کھولے گا۔ صرف ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور نبوت کا زمانہ بھی بالکل قریب آ رہا ہے، اور 5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے۔ 35 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، اور حضرت خدیجہ سے بھی نکاح ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن گوش اللہ کی طرف رہتے تھے اس وقت میں۔ تو ایسا ہوا کہ صبح کا وقت جب ہوا تو سب سے پہلے جو شخص داخل ہونے والا تھا وہ کون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو لوگ دیکھ کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگوں نے جانا ہوگا، میں نے بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے لوگ امین کی لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، یعنی امانت دار انسان، یعنی فیتھفل جسے کہیں گے، ایماندار انسان۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ قابل دید ہے اور قابل فکر ہے، کیونکہ آگے چل کے نبی بننے والے تھے، اور اللہ نے ایسے ہی کام لیا ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بات ہوئی، کمیٹی بیٹھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا کہ ایک چادر لائی جائے۔ تو ایک چادر لائے گئے اور کہا کہ یعنی ہر قبیلے کے جو معزز ہیں، باعزت ہیں، تو وہ اس چادر کے کونے کو، ہر ایک جانب کو پکڑ لیں۔ تو اس طرح پکڑ کر اس حجر اسود کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر رکھا، چادر کے اندر، اور اسے لے جایا گیا اس کی جگہ تک۔ پھر وہاں پر اب کون اٹھا کر رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس جگہ پر رکھا۔ تو پورا قریش مکہ اور سارے قبیلے والے خوش ہو گئے اس حکمت عملی کو اختیار کر کے، جس سے جھگڑا ختم ہو گیا، جہاں لڑائیاں ہونے والی تھیں وہ لڑائیاں بھی ختم ہو گئی، وہ لڑائیاں بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے ہی بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، جھگڑوں سے نکال کر مصالحت کی طرف لائے، بے ایمانی سے نکال کر ایمانداری کی طرف لائے، ظلم و زیادتی سے نکال کر انصاف کی طرف لائے۔ اسی کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی ہے، چھت کے ساتھ بالکل مکمل ہوتا ہے، لیکن قریش کے پاس اتنا رقم نہ ہونے کی وجہ سے جو حتیم کا حصہ ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مصلحت بھی تھی تاکہ میرا ہر کوئی بندہ اس کے اندر جا کر نماز پڑھ سکتا ہے اور کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسے بھی بند کر دیا جاتا تھا تو عوام کے لیے بھی جانا مشکل ہو جاتا تھا، اور آج کل تو اس کے اندر بھی جانا مشکل ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، اور وہ بھی مصلحت ہے، وہ وہاں کنٹرول کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح، تو وہ مصلحت ہے وہاں کی انتظامیہ اسے سمجھے۔ تو آج بھی اسی تعمیر پر موجود ہے جو قریش نے جس تعمیر کو کیا تھا پیسے کی قلت کی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ کا کیا ہوا؟ تعمیر مکمل ہوتا ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے اور کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آگے جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔